अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद कि आप सब सही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या भला है? इंटरनेट पे हर तरफ इसी चीज़ की धूम मची हुई है। आज दुनिया खौफजदा है इस टेक्नोलॉजी से। ऐसा क्या है इसमें? कब इस टेक्नोलॉजी का वजूद इस दुनिया में पड़ा? इसका नाम कब रखा गया? और किन मकासद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया था? इन सारे सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में मिलेंगे। मेरे साथ रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों और साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम 2022 से बहुत कॉमन हो गया है। जो भी इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता है, तकरीबन उनको ये पता हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। ये कैसी टेक्नोलॉजी है जिसने इंसानों के लिए बहुत सी आसानियाँ की हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा मिसाल ये देते हैं कि चैट जीपीटी के आजाद। चैट जीपीटी एक चैट बोर्ड है जिसके थ्रू आप अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो, स्टडी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी सवाल अगर आप वहाँ पर टाइप करते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको उसका जवाब मिल जाता है। ऐसे जवाब मिलता है जैसे कि दो इंसान एक दूसरे के सामने बैठ के बातें कर रहे हों। ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता पजीराई की तरफ जा रही है। आखिर इसका मकसद क्या है? क्यों बनाया गया ऐसे? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली मर्तबा इसका नाम 1956 में एक साइंसदानों की मीटिंग में उसका नाम कॉइन हुआ था कि एक टेक्नोलॉजी हमने बनाई, उसका नाम रखना क्या चाहिए। जब मुशावरत हुई बहुत से साइंसदानों ने ये बैठ के बात की कि ये जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उसका नाम होना चाहिए एआई, मतलब मसलूकी जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता से वक्त के हिसाब से तरक्की करती गई। 2012 का वो टाइम था जब टेक्नोलॉजी ने फरूज की तरफ जाने की कोशिश की और फिर ऐसी चीज़ें तश्कील पाई जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ था। आम इंसान को जब भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर खुद ब खुद उड़ने वाले ड्रोन पैदा हुए। उसके बाद ऐसी चीज़ें बन गई जो इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्टिव और क्विक थी, और वो चीज़ें रिलेटेड थी कंप्यूटर से और इंटरनेट से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो टेक्नोलॉजी इंसान की तरह सोचे, समझे और चीज़ों को सीखना शुरू कर दे। मतलब कि जैसे साइंसदानों ने जहाज़ उड़ते हुए परिंदों को देख के बना लिए, जैसे साइंसदानों ने चलती हुई चीज़ों को देख के चार पहियों वाली गाड़ियाँ बना ली, वैसे ही साइंसदानों ने इंसानों को देख के, इंसानों के जहनों को देख के एक ऐसी चीज़ तश्कील की जो इंसानों की तरह सोचती हो, जो इंसानों की तरह काम करती हो और जो चीज़ इंसानों की तरह डिसीजन लेती हो, फैसले लेती हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एआई उसकी शुरुआत 1950 से हुई। उसके बाद इसका नाम 1956 में एक साइंसदानों की मीटिंग में रखा गया। उसके बाद स्लोली इस पे काम चलता रहा, लेकिन 2012 के बाद एक रेवोल्यूशन आया जिसके थ्रू काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसमें एआई का यूज़ करके इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई। अब ये चीज़ इतनी तो कॉमन हो चुकी है कि हम इसके शिकंजे में आते जा रहे हैं। मैं आपको चंद मिसाल देता हूँ जो तकरीबन आप हर मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को इसके बारे में पता होगा। आपने गूगल असिस्टेंट का नाम सुना है? आपने सिरी का नाम सुना है? आपने एलिसिया का नाम सुना है? ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलती है, और ये सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। मतलब आप इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने मुश्किल सवालात के जवाब इनसे ले सकते हैं। उसके अलावा जब चैट जीपीटी जैसे एक चैट बोर्ड आया, उसने एक रेवोल्यूशन कर दिया। बिल्कुल इंसानों के दिमाग ऐसे खुल गए और इंसानों ने उस पर इतना डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया कि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों से कासिर रह गए। यही बात थी और यही वजह थी जबकि इस दुनिया के थिंक टैंक्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होती जा रही है कि इंसान टोटली इस पर डिपेंड करने बैठ जाएंगे। इसके बाद इंसानों की अपनी तख्लीक का क्या होगा? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम करता है ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा उम्र के साथ साथ चीज़ों को सीखे, लेकिन इस गुमान में कभी ना रहिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान की तरह सीखता है। नहीं, वो 1000 इंसानों की तरह सीखता है। मतलब एक तरफ 1000 इंसान हो, उनकी सीखने की कैपेसिटी हो, और दूसरी तरफ ये एक टेक्नोलॉजी।
میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی سیلون میں جاتے ہیں اور آپ پیسے پے کرتے ہیں کسی ایک باربر کو, مطلب کسی حجام کو, کہ میری ہیئر کٹ کر دیں, اس حجام کے پاس تقریباً 20 سے 25 ایسی ڈیزائنس ہوگی جو آپ کو بنائے گا, اور 1 گھنٹہ تقریباً لگے گا ایک کسی انسان کی ہیئر کٹ کرنے میں. وہی اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا روبوٹ کے تھرو کام کیا جائے تو وہ 2 سے 3 سے 4 ہزار ڈیزائنس ایٹ دا ٹائم اپنے مائنڈ میں رکھ سکتا ہے, اور جہاں پہ 1 گھنٹہ لگ رہا تھا وہاں پہ 1 گھنٹے میں تقریباً 10 کسٹمرس کو فارغ کر سکتے. اتنی کوئک رفتار. تو ہوگا کیا؟ اب ان چیزوں کے بارے میں اتنا دنیا کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ اس لیے ڈر رہی ہے کیونکہ قانون سازی لازمی ہے. ان چیزوں کے بارے میں قانون سازی ہے نہیں, اور یہ چیزیں ایسے سیکھتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے اگر کوئی سوال پوچھا, آپ نے کچھ ٹائپ کیا کہ آپ کو پلان انفارمیشن چاہیے, آپ کو قطر کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, آپ کو بلڈ گروپس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے, اس نے وہ سوال سمجھا, اس کا جواب انٹرنیٹ سے سرچ کر کے آپ کو ایسے دیا جیسے کوئی انسان دیتا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا کہ اس کی نالج میں اضافہ ہو گیا اور وہ سوال اور جواب اس کے ذہن میں فیڈ ہو گئے. اندازہ کریں کتنے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اس چیٹ بورڈ کو ایٹ اے ٹائم یوز کرتے ہیں ہوگے دنیا میں. ان سارے سوالوں کے جواب, سوال اور ان کے جواب ایٹ اے ٹائم وہ دے بھی رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے. اب اس سے ہوگا کیا کہ انسانوں کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ہو جائے گی کم, اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنے لگیں گے اس ٹیکنالوجی کے اوپر. اب دوسری بات یہ کہ ہماری اس دنیا میں تقریباً ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو کہ اے آئی پہ چل رہی ہیں, جو خود بخود کام کرتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمپل مثال دوں, پہلے جہاز پائلٹ اڑایا کرتے تھے, لیکن اب ایسے ڈرون آ گئے جو بنا پائلٹ کے چلتے ہیں. پہلے ٹیکسیاں تھیں جو کہ انسان چلایا کرتے تھے, ڈرائیونگ کرتے تھے, ان کی جاب تھی, لیکن اب ایسی گوگل کی ٹیکسیز آ گئی ہیں, جہاں دوسری کمپنی کی ٹیکسیز آ گئی ہیں جو بنا ڈرائیور کے چلتی ہیں. اب سیکنڈس بھی بنا رائڈر کے چلتی ہیں, بس ان پہ بیٹھ جائے اور کمانڈ دے دے, وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی. فیکٹریز میں پہلے لوگ کام کیا کرتے تھے, لیکن اب فیکٹری مالکان کی جو ترجیح ہے وہ ایسی ہے کہ ہم روبوٹس بائی کر لیں اور وہ ہماری طرف کام کریں, کیونکہ روبوٹ اور جو مشین ہے, جو اے آئی ہے, اس کی غلطی کرنے کی شرح بہت کم ہوتی ہے, اور انسان غلطی کر بیٹھتے ہیں کیونکہ انسان غلطی کا گھر ہے. تو اسی وجہ سے دنیا اب اس پریشانی میں ہے کہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اتنا بڑا ہو گیا اس دنیا میں اور وہ اتنی کامن ہو گئی تو پھر ہزاروں نوکریاں چھن جانے کا خطرہ ہے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اس کے بعد جو دنیا کو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ جو ہتھیار ہم لوگ استعمال کرتے تھے, ہتھیار استعمال کرنا اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن ڈیفینس کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں, لیکن جنگوں کے بھی کچھ رول ہوتے ہیں. مطلب اگر انسان ٹو انسان وار ہوتی ہے تو جنگوں کے رول یہ ہوتے ہیں کہ بوڑھوں کو, خواتین کو اور بچوں کو کم سے کم نقصان پہنچایا جائے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو ہتھیار ہیں ان کو صرف آپ کمانڈ دے دیں, ان کے پاس کوئی احساس نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, ان کا کام صرف اور صرف تباہی ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں انسانوں کے لیے, کیونکہ ان کے پاس اپنے جذبات ہوتے ہیں, مشین کے پاس کوئی جذبات نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے کے سارے جو ہتھیار ہیں وہ انٹرنیٹ اور مشینری کے کنٹرول میں ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کنٹرول میں ہیں. اگر کسی ہیکر نے ان سارے ہتھیاروں کو ہیک کر لیا اور اپنے مقاصد کے لیے اسی کنٹری کے خلاف استعمال کر لیا تو انسان کیا کر پائے گا, کیونکہ وہ چیزیں انسانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. یہ خطرہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو دنیا پریشان ہے وہ پریشان ہے اپنی پرائیویسی کے بارے میں, کیونکہ آج کل ہم اور آپ سوشل میڈیا کا جو استعمال کرتے ہیں, اس سوشل میڈیا کے استعمال میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سیل فون, ہمارے لیپ ٹاپ میں جو پرائیویٹ ہوتی ہے, جو ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب ہم ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کیا پتہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے ان ساری انفارمیشنس کو اسٹیل کر رہی ہو, چوری کر رہی ہو, اور کوئی اگر اسے ہیک کر لے اور ہماری جو پرائیویسی ہے وہ بریک کرے اور وہ چیزیں پبلک ہو جائیں, تو ان سے کافی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ممالک کو بھی اور عام پبلک کو بھی. یہ بھی سب سے بڑی ایک خطرے کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج عوام پریشان ہے. منگل کے دن کیا ہوا؟ منگل کے دن یو این او کا ایک اجلاس ہوا جس میں 100 ملکوں نے شرکت کی, اور 100 ملک آ کے بیٹھ گئے ٹیبل پہ, اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی جو انسانوں کو اپنا محتاج بنا رہی ہے, اس پہ لگام لگانا لازمی ہے, اس کے لیے قانون سازی لازمی ہے. وہاں پہ ایک مثال ملا کہ اگر کوئی انسان ایک رائڈ بک کرتا ہے, ایک گاڑی بک کرتا ہے جو آٹومیٹک اے آئی کی مدد سے چل رہی ہو, اور وہ گاڑی ایک ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے مثال کے طور پر, اب اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ اے آئی, گاڑی میں بیٹھا مسافر, یا وہ کمپنی؟ آخر کون ہوگا اس کا ذمہ دار؟ کیونکہ اس جگہ پہ اگر کوئی انسان ہوتا
تو ظاہر سی بات ہے اس پہ رسپانسبلٹی جاتی، اس کی سوچ پہ جاتی کہ آخر یہ نقصان، آخر یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے. لیکن آج تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوئی کہ ایسی گاڑی یوز کرنے پہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس کے علاوہ اس میٹنگ میں چائنا نے سب سے اہم بات کہی. چائنا نے یہ بات کہی کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ وہ خود بخود چیزوں کو سمجھتی اور سیکھتی جا رہی ہے، جس اسپیڈ سے وہ سیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے، تو اس کے لیے قانون سازی بہت لازمی ہے. اگر ہم قانون سازی اور لمیٹیشنس نہیں لگائیں گے تو پھر وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہمیں ہی نقصان پہنچانا شروع کر دے گی اور انسانوں کے لیے وہ وبال جان بن جائے گی. ایکچولی ہوا کیا تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو بانی تھا، جس نے تقریباً 20 سال اس کے لیے کام کیا، وہ ریسنٹلی اپنی جاب کو چھوڑ چکا ہے. پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ ٹیکنالوجی سیف ہے. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے اور کس طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہمارے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے، تو پھر اس نے وہ جاب ہی چھوڑ دی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ احتیاط کریں اسے یوز کرنے میں اور کوئی قانون سازی لازمی کریں، ورنہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ چیز ہی انسان ذات کی تباہی کا سبب بنے گی. اب اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. کنکلوژن میں نے نہیں مر آپ نے دینا ہے کمنٹ باکس میں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں؟ اگر فائدے میں ہے تو کیسے؟ اور جو میں نے آپ کو تھریٹس بتائے، جو نقصان بتایا آپ کو، ان سب نقصانوں کو، ان سب خطرات کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ہم اس کا احتیاط سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.